بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے سیمسٹر 4 کے حوالے سے حیات اللہ انصاری کی سوانحی زندگی پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ نصاب میں شامل جو افسانہ ہے آخری کوشش، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حیات اللہ انصاری کی شخصیت جامع صفات کی حامل تھی۔ وہ ایک ممتاز ناول نویس بھی تھے اور جید صحافی بھی۔ ناقد ہونے کے ساتھ ماہر تعلیم بھی تھے، تحریک اردو کے قائد اور محب وطن بھی تھے۔ گاندھیائی فکر کے حامل ایک دور اندیش قومی رہنما بھی تھے اور سب سے بڑھ کر ایک اچھے افسانہ نگار بھی تھے۔ حیات اللہ انصاری کو شروع سے ہی افسانوی ادب سے دلچسپی تھی اور یہ سلسلہ آخر وقت تک چلا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کی صحافتی زندگی نے انہیں افسانہ نویسی کی طرف لگن اور یکسوئی کے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ حیات اللہ انصاری کا زمانہ کرش چندر اور راجندر سنگھ بیدی کا زمانہ ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں علی عباس حسینی، مجنوں گورکھپوری، نیاز فتح پوری وغیرہ بھی افسانوی ادب کے افق پر روشنیاں بکھیر رہے تھے۔ اس زمانے میں حیات اللہ انصاری نے جو پہلا افسانہ لکھا اس کا نام تھا بڈھا سود خور۔ یہ افسانہ حقیقت پسندی کی طرف واضح اشارے کر رہا تھا اور یہ افسانہ رسالہ جامعہ کے 1930 کے شمارے میں شائع ہوا، جون 1930 میں۔ یہی وہ افسانہ تھا جس میں انہوں نے مارکسزم کو اور حقیقت پسندی کو قریب سے دیکھا، اور ان کا افسانہ جو پہلا افسانہ تھا بڈھا سود خور، اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ دو نظام چل رہے ہیں اور اسی کا مطلب آگے آنے والے دنوں میں ترقی پسند تحریک کا جو مینیفیسٹو ہے وہ اسی کی نشاندہی کرے گا۔ حیات اللہ انصاری کے کئی افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا مجموعہ بھرے بازار میں 1935 عیسوی کو شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ انوکھی مصیبت کے نام سے 1939 عیسوی کو شائع ہوا۔ تیسرا مجموعہ شکستہ کنگورے 1955 عیسوی میں شائع ہوا، اور چوتھا اور آخری مجموعہ ٹھکانہ کے نام سے 1991 عیسوی میں شائع ہوا۔ ہمارے نصاب میں جو افسانہ شامل ہے وہ آخری کوشش ہے، اور حیات اللہ انصاری کا افسانہ آخری کوشش کا شمار اردو کے بہترین افسانوں میں ہوتا ہے۔ اس افسانے کا جو مرکزی کردار ہے اس کا نام گھرسیٹا ہے، جو ایک غریب کسان طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا کسان جو بڑے بڑے کسانوں اور زمینداروں کی زمینوں پر کام کر کے اپنی گھر کی روزی روٹی چلاتا ہے۔ گھسیٹے نے بچپن میں خواب دیکھا تھا اور خواب کی تکمیل کے لیے گھر سے بھاگ کر کلکتہ آتا ہے، ان خوابوں کے لیے جو ہر کسان کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں: ایک جوڑی اچھے بیلوں کی، ایک چھت پر پڑا ہوا گھر اور ایک کھیتی کے لیے زمین۔ 25 سالوں کی طویل مدت گزارنے کے بعد ناکام و نامراد وہ وطن واپس لوٹتا ہے۔ کلکتہ جاتے وقت اس کے یہ خواب ایک بھرپور زندگی کے تھے جس کے پورا ہونے کا اسے یقین تھا، مگر 25 سال کے بعد بھی وہ خواب اس کے ویسے ہی کے ویسے رہتے ہیں۔ اپنی ناکامی کو ساتھ لیے کلکتہ کے تلخ تجربے کے ساتھ گھر کے سکون کی تلاش میں جب گھر پہنچتا ہے تو اسے گھر کا نقشہ ہی کچھ اور نظر آتا ہے۔ بھائی جو نام فقیرہ ہے وقت سے پہلے بوڑھا ہو چکا تھا، ماں تھی تو ضرور مگر ہوش و حواس سے بیگانہ۔ دور چیٹھڑوں کے ایک ڈھیڑ کی طرح ماں اور فقیرے کی حالت دیکھ کر اپنے تصورات کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں واپس آتا ہے تو اس کی زندگی کڑی دھوپ میں کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کلکتہ سے واپسی کے بعد اس کے دل میں گھر، ماں اور بھائی کے لیے جو محبت تھی اس کو گھر کے افلاس یعنی غریبی نے بالکل معدوم کر دیا، اور ایک محبت کی جگہ چڑچڑے پن اور خودغرضی نے لے لی۔ غریبی اور مایوسی انسان کو کس حد تک پہنچا دیتی ہے، اس کی ایک مثال گھسیٹے کی ہے کہ وہ اپنی ماں سے بھی بھیک منگواتا ہے اور اس کام میں اپنے بھائی فقیرہ کو بھی ساجھیدار بناتا ہے۔ فقیرہ جب اس کام کے لیے راضی نہیں ہوتا تو بڑی مکاری اور چالاکی کے ساتھ اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے: ہاں تمہارا شادی بیاہ کرنا ہے، روپیہ دیکھ کر
सभी लड़की देने को राज़ी हो जाते हैं, और नहीं तो अपनी बरादरी में न सही किसी और में सही। अरे हाँ, इस तरह तो कुछ नहीं कर सकते। और फिर ये अम्मा के लिए भी अच्छा है, जब पैसे होंगे तो उनके भी ख्वाब खूब खाने को मिलेगा। फ़कीरा भी ज़िंदगी के मसाइब से परेशान है, उसका दिल भी घर बसाने को करता है, उसका दिल भी अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश रखता है, और साथ ही साथ उसको ये भी पता होता है कि गरीबों के लिए कोई अरमान पालना किसी जुर्म से कम नहीं। मगर घसीटे के रोज़ाना पट्टी पढ़ाते रहने से उसके दिल में के सोए हुए अरमान जगने लगते हैं, और वो भी घसीटे के फैसले के सामने सरे तस्लीम खम कर देता है। उससे पेट तो ज़रूर भर जाता है, लेकिन पेट भरने के बाद उसके अंदर का छुपा हुआ वो खुदगर्ज इंसान सर उठाता है, क्योंकि बाँ से भीख मंगवाने से उसके अंदर का ज़मीर पहले ही मर चुका था। उस खुदगर्जी के हाथों वो भाई का कत्ल भी कर देता है, और दोनों बंटवारों को लेकर झगड़ा कर रहे होते हैं। इधर माँ मुंह तोड़कर मुंह मोड़कर उससे दुनिया से जा चुकी होती है। जहाँ एक तरफ घसीटे और फ़कीरे के किरदार के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इंसान इस कदर पस्ती में जा सकता है और इखलाक से गिरी हुई हरकत भी कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ गुर्बत और इफलास से लड़ते लड़ते थक चुकने वाले बाजुओं के को भी दिखाया गया है। आखिरी कोशिश का शुमार उर्दू के बेहतरीन अफसानों में किया जाता है, क्योंकि इसमें गहराई और मानवियत भी है, और इंसान के बुनियादी मसाइल का इरफान भी है। हयातुल्लाह अंसारी को कहानी लिखने पर पूरी दस्तरस हासिल है। वो अंधी तकलीद करते हुए नज़र नहीं आते हैं, उनके यहाँ नफ्सियाती मुशाहिदे भी अफसाने में नज़र आते हैं। बेहतर ये है कि आप लोग अफ़साना भी पढ़ लें, तो आपको आसानी होगी कहानी को अच्छी तरह से समझने में, क्योंकि जो आदमी जो खुद से कहानी पढ़ी जाएगी उसमें कहानी अच्छी तरह से याद रहती है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हयातुल्लाह अंसारी का जो मशहूर अफ़साना जो आपके निसाब में शामिल है, उसे आप ज़रूर पढ़ें। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।